Assalamu alaikum, dear students. It's class 11th, subject political science, and our today's topic is reservation. تو اس سے پہلے جو ہم نے کل ذکر کیا تھا وہ تھا رول آف الیکشن کمیشن. تو اس کے بعد ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از ریزرویشن. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے کہ کون سے ایسے ایشوز تھے یا کون سے ایسی بیسس تھے جن کے اوپر مسلموں کو ریزرویشن یہ جو ایشو تھا وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈرافٹ کیا گیا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی سے پہلے یعنی کہ بیفور انڈیپینڈنس تو برٹش گورنمنٹ جو تھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا کنسیپٹ آف سپریٹ الیکٹوریٹ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ سپریٹ الیکٹوریٹ میں ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو مثال کے طور پر ہم اگر مسلمانوں کا ذکر کریں گے یا اور کسی کمیونٹی کا ذکر کریں گے تو وہاں پہ جو ممبر یا ریپرزنٹیٹیو چنا جاتا تھا وہ اسی کمیونٹی کا چنا جانا تھا. لیکن جب ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں اس چیز کو انسیوٹیبل پایا گیا. یعنی کہ جو خیمر صاحب کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے اس کو تھوڑا اس کو غیر صحیح قرار دیا. تو انہوں نے اب کیا کیا؟ دے کنسیڈرڈ پالیسی آف ریزروڈ کانسٹیچوئنسیز. تو اس سسٹم یعنی کہ انہوں نے کانسٹیچوئنسی کو ریزرو کیا. تو اس سسٹم میں ایک کینڈیڈیٹ جو کسی خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو ایسی سیٹ کو ریزرو کیا جاتا ہے اور جو باقی ووٹرز جو تھے ان کو اس میں الیکٹورل پروسیس میں حصہ لینا تھا. تو اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ ریزرویشن فار مسلمز. تو جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مسلم جو تھی ان کو برٹش گورنمنٹ میں انڈیپینڈنس سے پہلے پوری طرح سے ریزرویشن تھی. لیکن کانسٹیٹیوشن کے بننے کے بعد جو سپریٹ الیکٹوریٹ تھا اس کو صحیح نہیں قرار دیا گیا تو اس کو پھر بعد میں ڈسکارڈ کیا گیا یعنی ختم ہی اس کو کیا گیا. تو یہاں پہ اور ایک بات ہے تو ریزرویشن کا ہم ذکر کرتے ہیں یہاں پہ اب یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو یہ ہمارے جو ہندوستان میں یہاں پہ تعداد ہے شیڈول کاسٹ پہ یہاں پہ موجود ہے اور شیڈول ٹرائبز بھی. اور اس کے بعد یہاں پہ ایک طرح سے ڈیلیمیٹیشن کمیشن قائم ہوا تو جس میں ان کو علیحدہ سا رکھا گیا یعنی کہ ان کی کانسٹیچوئنسی جو تھی یا ان کی جو ریزرویشن تھی اس میں اس کا ذکر کیا گیا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی سیزیبل گروپ جو ہے ہندوستان کی پاپولیشن کا جس کو آئسولیٹ کیا گیا بہت عرصے سے یعنی کہ کئی خاص چیزوں میں ان کو حصہ داری ہی نہیں ان کی ہے. جو کانسٹیٹیوشن جو ڈرافٹرز تھے وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ جو ایف پی ٹی پی سسٹم ہے ان میں ان کمیونٹیز کو پوری طرح سے ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو ان کی ریپرزنٹیشن کو کنسیڈر کرنے کے لیے انہوں نے ریزرویشن فار شیڈول کاسٹ یا شیڈول ٹرائبز لوک سبھا میں بھی اور اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلیز میں بھی ان کے لیے مخصوص رکھا. تو بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ جو پروویژن تھا یہ 10 سال کے لیے تھا لیکن بعد میں اس کو امینڈ کیا گیا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا 2010 تک. تو جیسے کہ لوک سبھا میں ہمارے پاس اگر اس وقت 543 سیٹیں ہیں تو ریزروڈ جو شیڈول کاسٹس اور ٹرائبز کے لیے ہیں وہ ان کی تعداد ہے 79. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سو دا ڈیسیجن آن ریزرویشن از امپلیمنٹڈ بائی این انڈیپینڈنٹ باڈی کالڈ ڈیلیمیٹیشن کمیشن. جیسا کہ آج بھی ہم تذکرہ سنتے ہیں ڈیلیمیٹیشن کمیشن. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کانسٹیچوئنسی کو اگر پاپولیشن کے حساب سے ایریا کے حساب سے ریجن کے حساب سے کمیونٹی کے حساب سے ان کو علیحدہ کرتا ہے. اور اس کو ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا
اور اسی کے اوپر یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ اس لکیر کو کھینچے کہ ہمارے ملک میں کتنی جو کانسٹیٹنسیز ہے ان کی باؤنڈریز کیا ہے، کہاں پہ کوئی اور کانسٹیٹنسی ہمیں بنانی نہ پڑے. تو یہ جو کوٹا اب ہے SC/STs کا، ہر ایک سیٹ میں اس کو فکس کیا جا رہا ہے. تو یہ فکس کیا گیا ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ SCs اور STs کی سٹیٹ میں کتنی تعداد ہے. سو دا کانسٹیٹیوشنز، یہ جو کانسٹیٹوئنسیز جو ہے جن کی تعداد کانسٹیٹوئنسی میں اگر شیڈول کاسٹ پاپولیشن کی جو تعداد ہے اسی کو وہاں پہ ریزرو کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر کانسٹیٹوئنسیز جن کی تعداد مطلب جن کی مقدار جو ہے ٹرائبل میں، اگر وہاں پہ ٹرائبل لوگ زیادہ ہے تو اسی کے لیے اس کو پھر علیحدہ رکھا گیا ہے. تو لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ ہے، جو یہ جو شیڈول ٹرائبز ہے ان کی پاپولیشن یا شیڈول کاسٹ، ان کی پاپولیشن ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہمارے ایک ہی کنٹری میں ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں میں اس کو پایا گیا ہے. اس لیے یہ جو ریزروڈ کانسٹیٹنسیز ہے وہ کبھی کبھار روٹیٹ بھی کرنی پڑتی ہے. وہ کیا مطلب ہو گیا؟ وہ یہی مطلب ہے، مثال کے طور پر اگر کسی جگہ آج اس کو کانسٹیٹنسی کو ریزرو کیا گیا تو اگلی الیکشن میں یا اگلے 5 سال کے بعد، اگلے 10 سال کے بعد اس کو ریزرو کیا گیا، رکھا گیا ہے دوسری جگہ. تو اسی کو ہم روٹیشن بیس پہ بھی یہ اس کا نام لیتے ہیں. تو جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن اٹ ورکس in close collaborations یا collaborations with election commission for this purpose. یہاں پہ اور ایک مسئلہ ہے، that is a reservation for women. So in addition to scheduled castes and scheduled tribes, وومنز آر آلسو پرووائڈ ریزرویشن. یعنی کہ جیسے کہ اگر ہم JNK اسٹیٹ کی ہم اگر بات کریں گے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فلانی سیٹ کو وومن کے لیے ریزرو رکھا گیا، فلانی پنچایت میں یا کسی اور جگہ وارڈ ممبر کو یہاں پہ مخصوص رکھا گیا ہے. تو کس کے لیے؟ وومنز کے لیے. تو اسی طرح سے کہیں کانسٹیٹوئنسی کو بھی مخصوص رکھا گیا ہے وومنز کے لیے. But this reservation is confined to only rural and لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریزرویشن ہے ابھی یہ رورل اور اربن لوکل باڈیز میں ہی ہے. تو اسٹرانگ ڈیمانڈ یہی بھی ہے کہ 1/3 ریزرویشن فار وومن لوک سبھا اور اسٹیٹ اسمبلیوں میں بھی رکھا جائے. سو بلز آن ریزرویشن ہیو بین پرپوزڈ ان پارلیمنٹ بٹ دے ڈڈ ناٹ دے فیل. یعنی کہ ابھی جس مقصد کے لیے یا جس حساب سے ہمیں کام کرنا ہے اس کے لیے ابھی اس میں کامیابی نہیں ملی ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ریزرویشن فار مسلم، ریزرویشن فار شیڈول کاسٹ ٹرائبز اینڈ ریزرویشن فار وومن. تھینک یو. دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے.